वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजियों से मुकाबला करते हुए 4 जवान शहीद हो गए। करामा के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजियों में झड़प हुई। फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 5 खारजी मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 4 सिक्योरिटी अहलकारों ने भी जाम शहादत कबूल किया। ISPR ने बताया कि नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्लाह शहीद हुए। इलाके में मुमकिन खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इलेक्शन में हारो तो मान लो, जमहूरियत और आमरीत में यही फर्क है। कमला हैरिस ने सदारती इंतखाबात में खुले दिल से शिकस्त तस्लीम की। डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। कहा अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए अवाम की राय का एहतराम जरूरी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इस वक्त मुखातिब हैं। It's calling for you to get back up. That's the story of America for over 240 years and counting. It's a story for all of us, not just some of us. The American experiment endures. We're going to be okay, but we need to stay engaged. We need to keep going. And above all, we need to keep the faith. I'm so proud to have worked with all of you. I really mean it. I sincerely mean it. God bless you all. God bless America. And may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की ऑफ़र का भी इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, जो कुछ हुक्म मिला उससे ज़्यादा पर राज़ी हुए। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है, अफ़गानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। ये बयानात देने वाले नवाज शरीफ ने जब इनकार किया तो उसके साथ थे, मुशर्रफ ने जब हथियार डाले तो ये बयानात देने वाले उसके भी साथ थे। आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। बानी PTI की हुकूमत हटाने की ट्रंप खुद तहकीकात करा लें। ट्रंप के मुशीर भी कह रहे हैं कि बानी PTI की हुकूमत हटाने में बाइडन इंतजामिया मुलव्वस थी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी जाली मुकदमों में सजाएं सुनाई गई। अमरीकी इलेक्शन में अवाम का फैसला माना गया, पाकिस्तानी अवाम का नहीं माना गया। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दफ्तर खारिजा का बयान आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। पाकिस्तान के अमरीका से देरीना ताल्लुकात हैं। हम अमरीका से ताल्लुकात को फ़ायदेमंद बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान दूसरे ममालिक की सियासत और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि AP हाउस पर गैर कानूनी हमला किया गया, किसी को नहीं बख्शेंगे। वफाक के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हमें ट्रंप से तवक्कुआत हैं, ना आस लगाए बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस आपके बाप दादा की जागीर नहीं, इसे टेररिज्म हाउस और नो गो एरिया ना बनाएं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आज IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। गंडापुर हमेशा गैर संजीदा बातें करते हैं, कभी लाहौर पर कब्जे की बात, कभी इस्लामाबाद पर हमले का बयान देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद फौजियों के लवाहिकीन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। सिपाहियों के लवाहिकीन को 10 और अफसरों के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फौजी जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बाज़ ज़िलों में सिक्योरिटी मामलात में पुलिस को लीड रोल देने का फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 68,000 रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपये कर दिया गया। हाई कोर्ट के जजों के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में भी इजाफा किया गया। हाई कोर्ट के जजों का हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 किया गया।
قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں کہ امریکہ سے بانی پی ٹی آئی کو آزاد کرنے کے لیے کال آئی تو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ خواجہ آصف کی بات سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت کتنی خوفزدہ ہے۔ پہلے خواجہ صاحب کا ٹویٹ کرنا، خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ایشو کرنا اٹ سیلف شوز کہ کتنی نروسنس ہے، کتنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے بھائی۔ حالانکہ ایک فیڈرل منسٹر کو، اور وہ بھی اتنے سینئر ترین فیڈرل منسٹر کو، ڈیفینس منسٹر کو اس قسم کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو آپ خود ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈر لگ گیا ہے اور کال اگر آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے، اور اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں ہم نے 98 میں بھی اس کال کا رسپونڈ کس طرح سے کیا تھا۔ سو امریکہ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر وہ چاہے گا ڈپلومیٹک لگے ان ڈپلومیٹک ہو، ہی ول ڈو اٹ۔ باغوں کا شہر لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا۔ گرین لاک ڈاؤن اور اسکول بند ہونے کے باوجود اسموگ کم نہ ہو سکی۔ اس وقت بھی لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے زائد ہے۔ فضا میں آلودگی کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں احمد کھوکھر۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی لاہور میں جو اسموگ ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور یہ مسئلہ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی کافی بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ اسموگ کے باعث لاہور کے شہریوں کو کن کن بیماریوں میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں، ذرا شہریوں کی زبانی جانتے ہیں۔ سانس لینے میں ایشو ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کو جو آپ کی ویزیبلٹی وہ کلیئر نہیں ہوتی اسموگ کی وجہ سے۔ یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ کوئی اچھے اقدام کریں، کوئی مصنوعی بارش وغیرہ کروائیں، کچھ کریں ایسے۔ اسموگ کی وجہ سے نا یہ گلا خراب ہو رہا ہے اور آنکھوں میں درد ہو رہی ہے، زکام لگ گیا۔ اس کو حکومت کو یہی چاہیے کہ جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا منسوخی بارش وغیرہ کروائی ہے، اس سے تھوڑا سا بیٹر ہوا تھا۔ کھانسی، نزلہ، زکام، ٹھیک ہے، سانس لینے میں پرابلم، ٹھیک ہے، اور اس سے تو بلکہ ہر ایک دوسرا گھر جو سا وہ اس کے اندر سفر کر رہا ہے۔ اگر اس اسموگ کا سامنا کرنا ہے اور اس سے لڑنا ہے تو پھر عوام کو بھی گورنمنٹ کی پالیسیز پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ خبر یہ ہے کہ ملیشیا سے پاکستان آنے والی پرواز کوالالمپور ایئرپورٹ پر پھنس گئی ہے۔ 350 پاکستانی 5 دن سے ایئرپورٹ پر رول رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صلاح الدین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ صلاح الدین، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں، بالکل یہ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز ہے جس سے کوالالمپور سے لاہور آنا تھا۔ 5 روز گزرنے کے باوجود پرواز کی روانگی عمل میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ روزانہ کی بنیادوں پر مسافروں کو ہوٹل سے ایئرپورٹ لاتے ہیں اور کئی گھنٹے مسافر ایئرپورٹ پہ ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں واپس ہوٹل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ طیارہ نہیں ہے، طیارہ نہ ہونے کی وجہ سے پرواز کی روانگی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ پرواز کے مسافروں میں خواتین اور کم عمر بچے اور ضعیف العمر افراد بھی شامل ہے۔ ایئر لائن کے پاس پرواز کے لیے جہاز دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسافر محصور ہوئے ہیں کوالالمپور ایئرپورٹ پر۔ جی اچھا صلاح الدین، ایک تو یہ کہ یہ تمام کے تمام پاکستانی جو ہیں یہ کسی گروپ کی صورت ٹریول کریں، یہ کوئی ٹریول اینڈ ٹورزم کا گروپ ہے اور ہوٹل میں اپنے خرچ پر ہیں یا ایئر لائن نے برداشت کیا ہے خرچ؟ نہیں، دیکھیں، یہ سارے مختلف لوگ ہیں جنہوں نے لاہور آنا، کچھ گروپ کی شکل میں بھی ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں جو سیر و تفریح کے لیے بھی کوالالمپور آئے ہوئے تھے، لیکن اس میں ایک مسافر ایسا ہے جس کی کل شادی ہونی ہے، اسے لازمی لاہور پہنچنا تھا لیکن وہ بھی محصور ہوا ہے، جبکہ حکومت پاکستان سے مسافروں نے اپیل کی ہے کہ کئی روز سے وہاں پھنسے ہوئے وطن واپسی کے لیے ان کے انتظامات کیے جائیں، چونکہ ایئر لائن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جہاز دستیاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص کی شادی بھی ہے تو یہاں سے کوئی اور فلائٹ بھی نہیں آ رہی، کوئی ایمرجنسی وے آؤٹ بھی نہیں ہے اس دلہا کے پاس؟ نہیں، کوئی ایسا آپشن بھی نہیں ہے، چونکہ اگر ایک فلائٹ آتی ہے پی آئی اے کی لاہور کے لیے لیکن وہ شیڈول فلائٹ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے مسافر وہاں پھنسے ہوئے، ان کے پاس متبادل کے بھی انتظامات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صلاح الدین اپڈیٹ کریں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔